شریعت کا حکم بھی یہی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ جو لین دین کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جو آپ لین دین کرو، معاملہ کرو، معاملات کی زندگی میں اپنے پاس اس کا ریکارڈ رکھو، 1 روپیہ ہو یا 2 روپے ہو، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو یا ہزاروں کی صورت میں ہو یا سینکڑوں کی صورت میں ہو، ایک مسلمان کی معاملاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ریکارڈ اپنے پاس رکھے۔ آج کل یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا، لیکن یاد رکھو معاملات کا ایک شعبہ، یہ بھی شریعت کا ایک شعبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، صرف عبادات نہیں، صرف عقائد نہیں، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، سب کو لازم پکڑو۔ اگر ایک شعبہ بھی ہم نے دین سے نکال دیا، ہم بہت بڑے ہی عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، بہت بڑے حاجی ہی کیوں نہ بن جائے، اور سینکڑوں حج کیوں نہ ادا کرے، لیکن ہمارے اسلام میں نقص ہوگا، کیونکہ اسلام کا ایک شعبہ ہم نے ترک کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس کی ظاہری اعمال سے دیکھا جا رہا ہے، تو یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ مسجد میں کتنا آ رہا ہے، یہ تسبیحات اور ذکر و اذکار کتنا کر رہا ہے، یہ تلاوتیں کتنے کر رہا ہے، اور یہ حج کے لیے کتنا جا رہا ہے۔ بس جو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور ظاہری حلیہ اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے، تو بس اس کو ہی آخرت کی نجات کا مدار سمجھتے ہیں اور معیار سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہے اسلام کا شعبہ، انتہائی ضروری ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے اس کی معاملاتی زندگی میں بھی، پھر فتویٰ دینا چاہیے یہ کس درجے کا متقی ہے، یہ کس درجے کا اللہ والا ہے، یہ کس درجے کا اللہ کے قریب ہے، پھر فتویٰ دینا چاہیے۔ بلکہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قول منسوب ہے، اگر کسی کی دینداری دیکھنی ہے، کسی کا تقوی معلوم کرنا ہے، تو اس کے معاملات کو دیکھو، اس کے معاملات کیسے، وہ معاملاتی زندگی میں، کاروباری زندگی میں اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، دوسرے کے حقوق سے متعلق اس کا رویہ کیسے ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ دیندار ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی معاملاتی زندگی میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تعاملوا کالاجانب تعاشروا کالاخوان، تعاشروا کالاخوان، معاشرت اختیار کرو، بھائیوں کی طرح رہو، دوستوں کی طرح رہو، خیرخواہوں کی طرح آپس میں زندگی گزارو، مل جل کر رہو، محبت اور پیار کے ساتھ رہو، لیکن معاملات کی باری جب آ جائے تو پھر اجنبی بن جاؤ معاملات کی حد میں۔ اگر بھائی ہے، بعض لوگ شرماتے ہیں کہ میں نے تو اس سے کاروبار کیا ہے، سودا کیا ہے، کوئی چیز خریدی ہے، قرض لین دین ہے، میں کس طرح اس کو کہوں کہ لکھ لو آپ، یا میں کیسے کہوں اس کو کہ میں لکھ رہا ہوں اور میں نے یہ اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں لکھ لیا ہے، اور اپنے جو اس کے لیے یادداشت اپنے لیے بنائی ہے اس میں نے لکھ لیے، شرم سمجھتے ہیں اپنے لیے آج کہ میں اس کو کس آنکھوں سے کہوں، یہ تو میرا قریبی دوست ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، ہمارا تو ایک ہی معاملہ ہے۔ معاملہ ایک نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ محبتیں ایک ہو، رواداریاں ایک ہو، اخلاقی سلوک ایک ہو، لیکن معاملہ علیحدہ ہونا چاہیے، اجنبیوں کی طرح معاملہ کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ آپ کے بھائی کی ملکیت الگ ہے اور آپ کی ملکیت الگ ہے، میری ملکیت الگ ہے، میرے دوست احباب کی ملکیت الگ ہے، میں کیسے کہوں کہ یہ علیحدہ معاملہ نہیں ہے؟ ایک کی ملکیت ان کے ورثاء کو ہو جائے گی، دوسری کی ملکیت دوسروں کے ورثاء کو ہو جائے گی، ان کے ورثاء کو ہو جائے گی، ایک کی ملکیت دوسرے کے وارث کو نہیں جائے گی، انہی کے وارث کو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ملکیت الگ ہے، اختیارات الگ ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے اعتماد اپنی جگہ پر، بھروسہ اپنی جگہ پر، بھائی بندی اپنی جگہ پر، لیکن اپنے پاس یہ لکھ لو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لو،
یا لکھواؤ کسی سے، تاکہ کل یہی اعتماد جو ابھی دو بندوں کے درمیان ہے، دو دوستوں کے درمیان ہے، کل یہ بد اعتمادی میں تبدیل ہو جاتا ہے جب شریعت پر عمل نہیں ہوتا، جب شرماتے ہیں لکھنے سے، اور جب دوسرے کی یاد دہانی پر وہ آنکھیں چراتے ہیں کہ منہ کیا دکھاؤں گا میں اس کو، تو یہ نتیجتاً پھر عداوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی پیار